کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دنیا کے ہر قوم میں انبیاء مبعوث کیے گئے. ٹھیک. کیا یورپ اور امریکہ میں بھی کوئی ایسی ریسرچ ہوئی جس سے یہ ثابت ہو کہ ضرور ہوئے ہوں گے؟ اول تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا. ہوں گے اس لیے کہ ان کی وہ مذہبی تاریخ جو عیسائیت سے پہلے کی ہے وہ عمداً مٹا دی گئی ہے اور اس کو صرف پیگن نام دے کر جن لوگ کے قسموں کے طور پر رکھا گیا ہے. اس لیے جب تک ایک قوم کی قبول حق سے پہلے کی تاریخ محفوظ نہ ہو اس وقت تک صحیح طور پر ان لوگوں تک پہنچا نہیں جا سکتا. لیکن جو فرضی کہانیاں ہیں ان کے اندر سے کہیں نہ کہیں روشنی کی جھلک نکل ہی آتی ہے اور اس کی تلاش کرنا ہمارا فرض ہے. قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے، اس کی تائید میں بہت سے ہمارے ریسرچ گروپ کے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو ان امور کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. بس جرمنی میں جو ریسرچ ٹیم ہے اس کو میں نے معین ٹارگیٹ یہ دیا ہے کہ عیسائیت سے پہلے وہ خدا جس کو وطن یا وطن، میں تو اسے وطن ہی سمجھتا ہوں، وہ کہا جاتا تھا، وہ کیا چیز تھی، اس کا تصور کہاں سے آیا تھا، جرمن قوم کس طرح اس کو مانتی تھی، اس کے متعلق جستجو کریں. جب انہوں نے شروع کی تو اس وقت ہمیں مشکل یہ پڑی کہ لٹریچر تھوڑا ہے اور اکثر وہ ہے جس پر عیسائیت نے اپنی چھاپ ڈالی ہوئی ہے، اپنی تفہیم کی چھاپ، اور اسے کنڈیم کرنے کے لیے ایک بالکل ایسے عجیب رنگ میں پیش کرتے ہیں جو در حقیقت سائنسی نقطہ نگاہ سے قابل قبول نہیں ہے. مگر وہ اب ریسرچ کر رہے ہیں. جرمن قوم میں ریسرچ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جرمن قوم میں تحقیق جہاں تک تعلق ہے باقی قوموں، یورپین قوموں کے مقابلے پر نمایاں طور پر زیادہ سچائی پر مبنی ہے. جتنے جرمن اسکالر میں نے صاف گوئی دیکھی ہے اتنی کم دوسرے اسکالرز میں دیکھی ہے. وہ اپنے معروف کے خلاف بھی بات ہو تو بڑی ضرورت سے اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس لیے جو بعض غلبہ انگیز تحقیقات ہوئی ہیں وہ زیادہ تر جرمنی میں ہوئی ہیں اور اس کو پھر جب اس کا رد عمل پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو مختلف طریقوں سے اس کا اثر مٹانے یا نرم کرنے کے لیے پھر اور تحقیقات اس پر شروع ہو جاتی ہیں. مگر جرمنی میں یہ مادہ ضرور ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اکھڑ قوم ہے. اکھڑ نہیں ہے، وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے اور اس کی پالیٹکس میں بھی یہ تیز صاف گوئی ہے. خواہ وہ غلط بھی ہو تو ناٹسی پالیسی ہو تو جو اس کے ساتھ وہی بات کہیں گے. پھر تو یہ جو ڈپلومیسی کی قربانی دے کر حق کو اہمیت دینا یہ نسبتاً مجھے جرمن قوم میں زیادہ دکھائی دیا ہے. ہو سکتا ہے میرا تصور غلط ہو. متوازن لوگ، اچھے لوگ تو ہر قوم میں موجود ہیں. یہاں بھی ہندوستانی بڑے بڑے حق پرست ہیں ضرورت کے ساتھ اپنی قوم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. تم غلط کہہ رہے ہو. ٹونی بینز ہیں جیسے، اور بھی ایسے بڑے بڑے لوگ مفکرین ہیں یہاں. تو میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا. یہ نہیں کہہ رہا کہ انگلستان میں یا فرانس میں یا دوسری جگہ نہیں ملتے. میں عمومی قومی مزاج کی بات کر رہا ہوں. عمومی قومی مزاج میں جرمنوں میں تحقیق کے ساتھ دیانتداری سے چمٹنا یہ نمایاں ملتا ہے. اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں وہ دشمن ہوں اسلام کے تو وہاں خوب زور کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور پھر کچھ نہیں دیکھتے ادھر. تو دو طرح کے ملتے ہیں. مگر جو میں پہلی قسم بیان کر رہا ہوں ان کا غلبہ ہے اور وہاں ووٹنگ کے اوپر جو تحقیق یا جو بھی تلفظ اس کا ہے، میں تو اسے وطن کہتا ہوں. یہ وطن پرست قوم ہے اس لیے وہ خدا جو تھا ان کا جس کو پورا کہتے ہیں وہ بھی وطن ہی ہے دراصل. تو میں نے ان کے اس پر اس لیے کام کیا ہے کہ یہاں زیادہ احتمال ہے. ناروے وغیرہ کی طرف جو میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہاں فرضی وہ بڑے ہوئے ہیرو
اور وہ آسمان تک چھلانے لگانے والے بڑے بڑے جوڑوں کو قتل کرنے والے وہ اصل حقیقت بیچ پہ سے چھپ گئی ہے، اور محض یہ کہانیاں رہ گئی ہیں باقی، اور اس کو ٹٹول کے اس میں سے جستجو کر کے حق نکالنا مشکل کام ہے، مگر نارویجنس کا کام ہے، وہاں کے این جی او کا، وہ دیکھیں کوئی رستہ تلاش کریں۔ تو ہر قوم میں خدا کی حقیقت، خدا کی وحدانیت، خدا کی حقانیت کے ثبوت موجود ہیں میرے نزدیک۔ جہاں میں نے تحقیق کی، وہاں خود تحقیق کی، وہاں مجھے اس کا پھل ملا۔ مثلا نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، اور پھر ساؤتھ سینٹرل امریکہ میں وہ قومیں ہیں جن کو یہ سمجھتے تھے کہ وہاں پرست لوگ ہیں، کہیں ریڈ انڈین، کہیں موری تمہاری کوئی اور تہذیب، کیا کہتے ہیں اس تہذیب کو جو سینٹرل ایشیا، سینٹرل امریکہ میں ملتی ہے، مایا، ہاں، ان لوگوں میں جب بعض جگہ بڑی محنت کر کے ایم او سے کہہ کے ان کے لیڈروں کو بلوایا، اور کینیڈا میں بھی ہوا، امریکہ میں بھی، اور سینٹرل امریکہ میں بھی، تاکہ خود ان سے پوچھا جائے بجائے اس کے کہ مغربی محققین کی معرفت ان کے مذہب کی باتیں معلوم کی جائیں۔ اور جب بھی ان سے پوچھا ہے اور قریت کیا ہے تو ایک قادر و توانا ہستی کا ثبوت ہر جگہ موجود ہے، اس کا تصور، اس کا مرکزی حیثیت، یہاں تک کہ وہ جو ان میں سے کیتھولک بھی ہو چکے ہیں، اور سینٹرل امریکہ میں بہت ہیں ان میں سے جو اکثر کیتھولک، اکثریت غالباً کیتھولک ہو چکی ہے، اور کیتھولک کے طور پر آئے، اگر مجھ سے مذہب پوچھا کہ کیتھولک ہیں، جب ان سے ان کے مذہب کی انڈرسٹینڈنگ، حقیقت پوچھی، تو بلا شبہ انہوں نے اپنا وہ پرانا مذہب بیان کیا جو کہ تھوڑے سنوں سے پہلے کا تھا۔ نام کیتھولک ہو گیا ہے اور رسمی ہومج بھی چرچ کو پے کرتے ہیں، لیکن بنیادی عقیدہ وہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک سپریم طاقت کا سرچشمہ ہے جو زمین پر اثر انداز ہو کر اسے روزگی نکالتا اور زمین پر ہماری رہائش کا انتظام کرتا ہے، اور اس لیے مدر ارتھ کی بے انتہا ان کی نظر میں قیمت ہے، کیونکہ وہ خدا کی رحمتوں کا مظہر بن گئی ہے، اور اس کو آرٹیفیشل ذرائع سے، یعنی مصنوعی طریق سے خراب کرنا، کھادیں دے کر کیا جائے، اس کے وہ سخت خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں نیچر میں دخل دینے کا ہمیں کوئی حق نہیں۔ آج کل تو مغربی دنیا، ایڈوانس دنیا بھی واپس نیچر کی طرف آ رہی ہے، وہ ان کا مذہب ہے، اور اس مذہب میں نہ ٹرینٹی کا کوئی تصور، نہ کسی خدا کے بیٹے ہونے کا سوال، بالکل کوئی کچھ بھی نہیں۔ تو اس طرح جو میں نے نارتھ امریکہ میں پوچھا تو ریڈ انڈینز نے بلا استثناء یہی بتایا ہے کہ ہمارے ہاں جو عبادتیں ہو رہی ہیں مختلف قسم، جو آپ سمجھتے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، اصل تو ایک ہی آخری طاقت کا سرچشمہ ہے جو ہمارے لیڈروں کی معرفت، جو اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں اوریکل کا کام کرتے ہیں، ہمیں وہ پیغام دیتا ہے اور ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں جو جادوگر کہلاتے ہیں نا، کہ سب جگہ ٹوٹم اور جادوگر وہ چیزیں، کہتے ہیں دراصل وہ ہمارے نزدیک خدا کا لفظ نہ بھی بولیں تو کہتے ہیں اس آخری طاقت کے سرچشمے اور ہمارے درمیان ایک ذریعہ ہیں پیغام رسانی کا۔ تو پیغمبر اور کس کو کہتے ہیں پھر؟ تو پیغمبری ہی سے بات شروع ہوئی ہے ساری، اور رفتہ رفتہ وہ پرانے پیغمبر ان کے، جن کو پہلے خدا تعالیٰ کے اور اپنے درمیان وسیلہ سمجھتے تھے، ان کا مرتبہ بڑھانا شروع کیا، اور وہ بڑے بڑے دیوی دیوتا بن گئے۔ ان کی عبادت نہیں کرتے، مگر ان کا احترام اتنا ہے جیسے وہ گاڈز ہوں۔ تو ساری دنیا میں مذہب کی تاریخ ایک ہی ہے اصل میں، توحید سے شروع ہوتی ہے، شرک میں تبدیل ہو جاتی ہے، انسان خدا سے ملاتا ہے
اور اس انسان کو خدا سے دوری کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے. یہ ٹریجڈی ہے مذہب کی جو خلاصتاً. تو آپ نے سوال اٹھایا ہے تو تحقیق کے لیے مجھے یاد دہانی کا موقع بھی مہیا کر دیا. یورپ کے جتنے ممالک ہیں وہ اپنے اپنے ملک میں کھول لگائے ہیں. بڑے اچھے تعلیمی یافتہ ہمارے اندر موجود ہیں، طلبا ریسرچ کے ہیں. وہ یہ ریسرچ کو ہی لے لیتے یونیورسٹیوں میں آسانی سے لے سکتے ہیں. یہاں رواج یہ ہے کہ عام طور پر یونیورسٹیاں ایسی ریسرچ پر طلبا کو لگا دیتی ہیں جو ان کے اعلیٰ مقاصد کو پورا کرنے میں ممد ہوتی ہیں. کسی کو پاکستان واپس بھیجا، وہاں کی یہ تحقیق کو، کسی کو ہندوستان بھیجا. عملاً وہ سارا جو ماسب ہے وہ ان کا جو پولیٹیکل برین ہے آخر پہ اس کی خدمت میں کام آتا ہے. اور ایک اس بارے میں ایک امکان بہرحال کھلا رکھتے ہیں. یہ ان کی شرافت اور دیانتداری ہے کہ طالب علم کو موقع ضرور دیتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اپنے لیے کوئی اور فیلڈ تجویز کرے. تو جو بیچارے طالب علم اس معاملے میں بالکل بھولے بھالے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں نظام کا، وہ تو ہر ایسے پروجیکٹ سے خوش ہو جائیں گے جہاں ان کو ان کے پیسے پر بار بار وطن بھی جانا پڑے، پھرنا پڑے، لوگوں سے ملنا، ان کے مزے کے مزے اور ڈگری کی ڈگری. لیکن اہمی طالب علم جو مجھ سے پوچھتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں اپنے لیے ایک بامقصد ریسرچ تجویز کرو. ایسی ریسرچ جو اسلام اور اسلام کی نمائندگی میں احمدیت کو فائدہ دے. اور اس ریسرچ میں خدا تعالیٰ کی فضل سے بعض لڑکیوں نے، بعض لڑکوں نے بھی کام کیا اور پیپرز لکھے جو بڑے مفید ثابت ہوئے ہیں. ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کے موجب بنے ہیں. تو یہ ایک ریسرچ ہے جس پر ہماری یہاں کی تعلیمی یافتہ نسل کو توجہ دینی چاہیے کہ مقامی تاریخ کا کھوج لگا کر تفحص کر کے خدا کی ہستی کی شواہد اور خدا کی پیغام رسانی کے شواہد معلوم کریں. ٹھیک ہے.